السلام علیکم۔ ابتداء رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے جو لاکھوں جو خالق کائنات ہے، لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین ہے۔ خواتین حضرات، پروگرام بولیں آزادی کے ساتھ حمزہ مصطفیٰ چونکہ بیمار تھے، اس لیے میں آج پروگرام میں کر رہا ہوں۔ تو پروگرام میں آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ جو آزاد کشمیر میں 5 سال اپنے پورے کر رہی ہے، اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ میرے ساتھ مشتاق ڈار صاحب موجود ہیں جو پولیٹیکل سیکرٹری ہیں آزاد پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کے۔ السلام علیکم مشتاق صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں پولیٹیکل سیکرٹری نہیں، پولیٹیکل ایڈوائزر ہوں۔ پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں آپ۔ میرے ساتھ اعجاز یونس صاحب کے لاہور سے، میرے ساتھ نبیل انجم عباسی ہیں مظفر آباد سے۔ ڈار صاحب، میں آپ سے شروع کروں گا چونکہ آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پوچھنا آپ سے، اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ گورنمنٹ کی کارکردگی سے کتنے مطمئن ہیں تو آپ کہیں گے ہم تو 100% مطمئن ہیں، ہم نے تو بہت اچھا ڈیلیور کیا ہے۔ لیکن آپ سے پوچھوں گا یہ کہ آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ جو بھی آتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی عوام کو مطمئن کر سکیں، لوگوں کے مسائل حل کر سکیں۔ لوگوں کے پاس وسائل کم ہیں اور مسائل زیادہ ہیں، اس کا تدارک جو ہے تو وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ہم انیشل سٹیج میں آ کے ہم نے عام انسان کے لیے NTS کا نفاذ کیا ہے۔ تو NTS کے ذریعے عام غریب محنت کش طبقہ اور زیر دست طبقات جو ہے مستفید ہوئے ہیں۔ یہ وڈیرے سرمایہ دار، جاگیردار، اجارہ دار اور صنعت کار جو تھے وہ اپنے بچوں کو اکوموڈیٹ کرواتے تھے، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو، تو اس سے ہم نے لوگوں کو پاک کیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل کے اندر رہ کے ہم نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں میاں محمد نواز شریف نے ہمارا بجٹ دگنا کیا تھا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ تو ہم نے ضلع ٹو ضلع جو ہے وہ 16 فٹ کی اور نہیں 18 فٹ کی، اور تحصیل ٹو تحصیل جو ہے تو ہم نے 12 ٹو 14 فٹ کی جو ہے نا ساری کاربن روڈیں بچھائی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹورزم میں بھی خاطر خواہ اتنا نہیں ہو سکا جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ گورنمنٹ ہماری سینٹرل گورنمنٹ تبدیل ہو چکی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ایمرجنسی کے لیے وہ فری پیکج دیا ہے۔ آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں آپ کو ایمرجنسی سروس فری ملے گی، جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ تو اس کے علاوہ بھی ہم نے جو یہاں سے سیاسی کارکنوں کی اس طرح سے مداخلت نہیں ہوئی ہے جس طرح سے پہلے ہوا کرتی تھی، کہ لوگ جاتے تھے اپنی مرضی سے اپنے لوگوں کو مطلب بھرتی کروا لیتے تھے۔ چیزیں ہم نے کوشش کی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے 100% کر دیا، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ چیزیں میرٹ پہ آئیں۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ حکومت 100% تو بس اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے، لیکن جتنے وسائل ہمارے پاس تھے اس کے اندر رہ کے ہم نے کوشش کیا کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ ڈار صاحب آپ پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کے۔ آپ نے 2 بڑے امپارٹنٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں کہ آپ نے NTS کیا ہے اور آپ نے انفراسٹرکچر پہ کام کیا ہے۔ 2 پوائنٹس آپ نے رکھے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے NTS کیا ہے، لیکن اس دفعہ جو NTS کے ابھی ریسنٹ ایگزام ہوئے ہیں ان میں جو ابھی آپ کے پاس بھی اطلاعات ہوں گی چونکہ آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پورے میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا، جتنا سوشل میڈیا اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں اس طرح جو NTS جو راجہ فاروق قادر صاحب کرنا چاہتے تھے اس طرح سے نہیں ہوا۔ NTS بہت بڑا قدم تھا راجہ فاروق قادر صاحب کا، اس کو اپریشیٹ ہم بھی کرتے ہیں اور پورے آزاد کشمیر کے لوگ کرتے ہیں۔ دوسرا، آپ انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر کی بات کو میں لے کے صرف اگر مظفر آباد میں بلکہ ایون کہ میں جیلم چلا جاؤں جو راجہ فاروق قادر صاحب کا ان کا آبائی علاقہ ہے، وہاں پہ کتنا کام ہوا ہے۔ وہاں پہ جو راجہ فاروق قادر صاحب کو گھر کی ان کی جو روڈ ہے جو سدن گلی جاتی ہے، اس روڈ پہ کتنا کام ہوا ہے، وہ روڈ اسی طرح ہے۔ اس کے بعد جو ان کے علاقے میں جو ان کے آبائی حلقے میں جو چھیلاں کی روڈ ہے جو 47 سال سے چھیلاں والے انتظار کر رہے ہیں، وہ روڈ بھی تو نہیں بن سکی ہے۔ انفراسٹرکچر پہ آپ نے کام کیا تو کہاں پہ کیا ہے آپ نے؟ میری گزارش سنیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فاروق حیدر صاحب کا کوئی حلقہ نہیں ہے۔ فاروق حیدر آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، ان کے پورا آزاد کشمیر ان کا حلقہ ہے۔ پہلی بات ڈار صاحب ایگری اس لیے نہیں کرتا کہ جیلم کے لوگوں نے ووٹ ان کو دیے ہیں، چھیلاں کے لوگوں سے ووٹ لے کے آئے، تو میں چھیلاں کے لوگوں کا سوال تو پوچھوں گا۔ راجہ فاروق صاحب جس کانسٹیچوئنسی اور جس آبائی اپنے حلقے سے جہاں سے وہ ووٹ لے کے آئے ہیں، اس حلقے میں اسکول کی بلڈنگ آج تک نہیں بن سکی، وہ اسکول کی بلڈنگ اسی طرح پڑی ہوئی ہے۔ پورے حلقے میں آپ کے حلقے میں میری گزارش یہ ہے حضور کہ میں بالکل پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا انفرادی طور پہ،
मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं, हुकूमत का हिस्सा हूँ, प्राइम मिनिस्टर का हिस्सा नहीं हूँ। प्राइम मिनिस्टर आज तब्दील हो जाए तो मैं हुकूमत के साथ रहूंगा या मैं पार्टी के साथ हूँ। गुजारिश ये है कि लोगों ने वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दिए हैं, फारूक हैदर को नहीं दिए हैं। इस बात को आप समझने की कोशिश करें कि यार साहब, लोगों ने यार वोट साहब, पाकिस्तान यार मुस्लिम साहब, लीग। आपका कायद तो राजा फारूक हैदर है ना। सर कायद मोहम्मद नवाज शरीफ है, तो बाकी सारे, मैं भी असम्बली का इलेक्शन लड़ा हूँ, वो भी लड़ा है, वो जीत गया, मैं हार गया हूँ, तो कायद आजाद मोहम्मद नवाज कश्मीर, शरीफ है। आजाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ। आवाज की कायद, कायद को 3600 कायद नहीं होते, कायद एक ही होता है बस। लफ्ज कायद ये होता है, कायद में कायदीन नहीं होते। ये आप लेकिन कायद की आप जमा कायदे देख लें, अवान, कायद की कोई जमा नहीं। कायदे अवान आजाद कश्मीर में राजा फारूक हैदर साहब हैं या नहीं है? कायदे 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 अवान का, कायदे अवान का और सड़क का कोई तल्लक नहीं होता, वो मेंबर असम्बली का तल्लक होता है। तो नहीं, गुजारिश ये है लेकिन मेरी, नहीं, आप गुजारिश नहीं, करें। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। कायदे अवान का और एमएलए का सड़क के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन नून लीग अपने 5 साल पूरे कर गई। जो सड़क बनाने वाले होते हैं, बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके, क्यों नहीं हुए? देखिए आपका सवाल, आपका जो सवाल है ना, आपका सवाल मुझसे ये बनना चाहिए कि हमने ऐलान किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हम लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराएंगे कराएंगे बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे, वो हम नहीं करवा सके, और ये हुकूमत की नाकामी है। आपका सवाल करने वाला ये है, ये क्योंकि मेंबर कानून साज असम्बली का मतलब काम जो है वो कानून साजी करना है, लेजिस्लेशन करना है। मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली का उसका उसका रोड एग्जैक्टली बनाना उसका काम ही नहीं है। ये सौ महकमे का परसेंट काम है, ये सौ पीडब्ल्यूडी का परसेंट काम है, और पीपीएच का काम है बिल्डिंग्स बनाना, और हाउसिंग वाले का काम है हाउसिंग का काम करना, और एजुकेशन वाले का एजुकेशन। ये बेसिकली बेसिकली डिपार्टमेंटल वर्क हैं। इसमें देखें, मेंबर यार साहब, लेजिस्लेटिव यार असेंबली साहब, का मतलब ही यही है कि वो यार साहब, सौ लेजिस्लेशन करे। परसेंट एग्री करता हूँ। 100% आपसे एग्री करता हूँ कि जो कानून साजी करने के लिए जो एमएलए मुंतखब किया गया है, उसका काम है कानून साजी करना। लेकिन वही जी जी। एमएलए जो कानून साजी करने के लिए आपके और मेरे वोट लेके गया हुआ है, वो कानून साजी वहां करके बल्दियाती इलेक्शन अगर नहीं करवा सक रहा है, जिसकी जिम्मेदारी है, तो ये किसका फेलियर देखें है? जी, देखें जी, हमें बल्दियाती इलेक्शन में हुकूमत में रह के ये गुजारिश करूं कि हमें बल्दियाती इलेक्शन करने का हम वादा करके आए हुए थे, जो हम नहीं करवा सके हैं, और इसका रद्द अमल आएगा, और उसके लिए हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। देखें, आप चीज़ें डिलीवर करेंगे, जो वादे करेंगे वो पूरे करने चाहिए। गवर्नमेंट 5 साल पूरे करके अगर वादे नहीं पूरे करते तो लोग तो डेफिनेटली रद्द अमल देंगे ना जी। लोगों ने हमारे साथ कोई मुआवज़ें तो नहीं की हुई थी, उन्होंने शादियां तो नहीं हमारे साथ करनी। उन्होंने देखना कि कौन बंदा इंसाफ दे रहा है, कौन बंदा कानून के मुताबिक काम कर रहा है, और कौन बंदा वादे पूरे कर रहा है। हमने बलदियाती इलेक्शन नहीं करा सके, जिसके लिए देखें मेरा काम है मशवरा देना वजीर आजम को। मैंने मशवरा दे दिया था कि भाई आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाएं, और उसमें जो है कि आम कारकुनों के पास अख्तियारात जाने थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा। हमने पहली गलती ये की है कि हमने 2.5 साल जो है वो डीसी और एसपी और दूसरे तीसरे उनको एडमिनिस्ट्रेशन दे रखी, उन्होंने बेड़ा गर्क किया। फिर हमने सियासी कारकुनों को दी, उनको अख्तियारात नहीं दिए जिस तरह दिए जाते हैं। मेम्बरान असम्बली जब खुद इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे थे, कारकुनों के पास इख्तियारात उस तरह से नहीं थे। ये लैप्स हुआ है, और मैं खुद एक कारकुन हूँ, और मैं इस चीज़ को फील कर सकता हूँ। तो आप आप दूसरी बात यह है कि एक तो यह है कि मिसकम्युनिकेशन रहा है गवर्नमेंट और कारकुनों के दरमियान। देखें, बात यह है, पीपल्स पार्टी से आप सो इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसकी हुकूमत में उसके और कारकुनों के दरमियान बड़ा करीब का कम्युनिकेशन होता है। हमारे दरमियान बड़ा कम्युनिकेशन गैप रहा है, और उसकी आप ताज़ा मजाल देख लेंगे। जिस टाइम हमने कन्वेंशन किया यहाँ पे जेलम वैली का, अपने हल्के का, तो शदीद रद्द अमल आया, और तवक्को से बहुत ज्यादा रद्द अमल आया। इसके लिए मैंने प्राइम मिनिस्टर को पहले भी मशवरा दिया था, मेरा काम उसको मैं मशवरा में देने। जी, डॉक्टर साहब बोले, डॉक्टर तनख्वाह साहब लेता हूँ बोले। और दीगर मरातब ईमानदारियां दी गई हैं, आप वो काम करेंगे। तो कुछ चीजें आपके अख्तियार में होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। इस तरह यह है कि क्राइसिस के अलावा भी रहे हैं, और इस दफा जो है, तो हालांकि इमरान खान साहब हमारे अपोनेंट थे, यहाँ पे मरकज में हुकूमत हमारे खिलाफ थी, उसके बावजूद उन्होंने हमारी बजट में से कट नहीं लगाया है। तो हमें हमें लोगों को हमें वादे पूरे करने चाहिए थे, जो नहीं कर सके, जिसके लिए बहसीत सियासी कारकुन मैं खुद बड़ा शर्मिंदा और बड़ी अजीमत हो। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। जो कोरोना वायरस पे पूरी दुनिया मुतासर हुई है, ये कोई आजाद कश्मीर गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया मुतासर हुई है। लेकिन पूरी दुनिया की गवर्नमेंटों ने अपने लोगों को कंपनसेट किया है, आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ने क्या किया है? देखें सर, हम इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं है, हम बेसिकली सब स्टेट है और डिपेंडेंट गवर्नमेंट है। इस बात को आप समझने की कोशिश करें।
لیکن آپ نے ڈاکٹر کشمیر صاحب ڈاکٹر کونسل کا صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ کو دوبارہ یہاں پہ انٹرپٹ کروں پلیز معذرت چاہتا ہوں کہ آپ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ کیوں نہیں بنتے؟ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ بن جائیں گے بہرحال، اس کے لیے جدوجہد جاری ہے۔ آپ سمجھتے ہیں، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے کشمیر کونسل لی ہے اور اس کے بعد پھر جو ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ادھر آپ ادھر نے آپ نے پاناما سے، آپ نے اور ڈاکٹر ادھر بات صاحب سنیں نا، ادھر پاناما سے کیس شروع ہونے والا کیس اقامہ پہ اگر ختم کرتا ہے تو ہم ادھر کیا چیز ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے کشمیر کونسل کی بات کی تو کشمیر کونسل سے وہ آپ نے تو جو وہاں پہ اختیارات تھے کشمیر کونسل کے پاس وہ بھی اٹھا کے کہ ہائی کورٹ کے ججز کو بھی ابھی پرائم منسٹر آف پاکستان اپوائنٹ کرے گا، وہ بھی ان کو دے دیے، تو یہ آپ نے اختیارات لیے یا دیے؟ اصل بات یہ ہے کہ اختیارات پہلے جو تھے نا، پہلے جو اختیارات تھے وہ کشمیر کونسل کے منسٹر کے پاس ہوا کرتے تھے، وہاں سے چیئرمین کشمیر کونسل کے پاس چلے گئے، وہ تبدیلی وہ والی آئی ہے۔ اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خاطر خواہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا لیکن ہے، لیکن برحال ڈاکٹر دباؤ صاحب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جب آواز آپ کے چونکہ پاس پرائم ضباط ہے، منسٹر جب آف آپ کے آزاد پاس کشمیر کے الٹیمیٹ پاس آپشن میں ہو تو جاتی ہے۔ آپ نے کوئی ڈیسیژن تو لینا پڑتا ہے نا جب دباؤ ہوتا ہے تو۔ جی جی ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں، آپ کی آواز ان تک جاتی ہے۔ میں آپ سے اگر یہ بات کہوں کہ آپ کشمیر کونسل کا جو چیئرمین ہے اس کو آپ قانون سازی کیوں نہیں کرتے؟ آپ کشمیر کا اپنا کشمیر کونسل کا چیئرمین کیوں نہیں لگا دیتے؟ دیکھیں چیزیں گریجولی ہوتی ہیں، بس کچھ تبدیلی پہلے آئی ہے، کچھ اللہ کرے گا بعد میں آ جائے گی، اس بات کو آپ سمجھا کریں گے۔ اگلا سوال کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ آٹا اتنا مہنگا کر دیا ہے آپ نے کورونا کے دوران، جب لاک ڈاؤن میں لوگ اپنے گھروں میں بند تھے، آٹا اتنا مہنگا کر دیا ہے، یہ کیا گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کی کیا پالیسی تھی یہ؟ آٹا 200 روپے مہنگا کیا تھا تو وہ ریورس کر دیا وہ آرڈر۔ اور دوسری بات یہ کہ آٹا مہنگا کرنے کی ریزن یہ تھی کہ مرکز میں ہماری مخالف گورنمنٹ تھی، تو انہوں نے ان پر سے سبسڈی ختم کر دی تھی۔ سبسڈی کے اختیارات ہمارے پاس نہیں ہے، وہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہے، مرکزی سبسڈی تو حکومت کے ڈاکٹر پاس ہے، صاحب یہ وہ نہیں تو کہا میں نے جاتا۔ سبسڈی تو سردار یعقوب نے ختم کی تھی جب وہ اپنے دور میں پرائم منسٹر تھے، تب انہوں نے ختم کی تھی۔ سبسڈی ختم ہونے کا ہمیں نقصان ہے نا۔ سبسڈی تو گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ دے رہی تھی، مرکزی حکومت دے رہی تھی، وفاق دے رہا تھا، اس نے ختم کی تھی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ گفت و شنید ہوئی ہے، سبسڈی دوبارہ بحال ہو گئی، ابھی آٹا اسی ریٹ پہ آ گیا۔ ابھی آٹا واپس آ گیا۔ ایک اور کوشچن آخری، آپ چونکہ بزی ہیں میٹنگ میں ابھی، لیکن ایک اور کوشچن آپ سے پوچھوں گا۔ کوشچن یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ شدت کیوں کرتی ہے؟ راولا کوٹ میں لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں لسٹنڈا روڈ کا، وہاں پہ تشدد ہوتا ہے۔ ظفر آباد میں ٹیچرز پروٹیسٹ کرتے ہیں، وہاں پہ تشدد ہوتا ہے۔ باغ میں پروٹیسٹ کرتے ہیں آٹے کے بارے میں، وہاں تشدد ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے؟ تشدد کیوں کرتی ہے گورنمنٹ؟ بالکل، جو جہاں پہ بھی کسی بھی ریاست کے کسی سٹیزن کے فنڈامنٹل رائٹ جی ڈاکٹر صاحب بولیں۔ ڈاکٹر صاحب سے میرا خیال ہے میرا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کے، ان سے ہم بات کر رہے تھے آزاد کشمیر گورنمنٹ کی پالیسی پر کہ گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے، اس ایشو پہ ہم بات کر رہے تھے، لیکن ان سے میرا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ جو ہی رابطہ میرا ان سے دوبارہ بحال ہوگا میں بات کروں گا۔ اعجاز السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعجاز آپ نون لیگ کی گورنمنٹ سے کتنے مطمئن ہیں؟ میرے ساتھ پولیٹیکل ایڈوائزر موجود ہیں آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو بہت مطمئن ہیں، آپ کتنے مطمئن ہیں اس گورنمنٹ کی ان پالیسیز سے؟ آپ گورنمنٹ کی کارکردگی سے کتنے مطمئن ہیں؟ آپ نے ان کی ساری باتیں سنی ہوں گی، آپ کتنے مطمئن ہیں؟ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ اعجاز ادا اعجاز کرتا ہوں۔ اعجاز ایک منٹ، میں آپ کو انٹرپٹ اس لیے کروں گا کہ سید افتخار گیلانی صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے ظفر آباد میں۔ آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے، ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے۔ السلام علیکم گیلانی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام راج صاحب، میری طرف گیلانی سے صاحب مجھے شاہد صاحب، احساس ہے۔ میری طرف سے مختار گیلانی۔ وعلیکم السلام سر، پہلے توسیع کر۔ گیلانی صاحب مجھے احساس ہے ہلو، کہ ظفر آباد میں انٹرنیٹ کی بہت پریشانی ہے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے۔ ظفر آباد میں انٹرنیٹ کی شاہد صاحب پریشانی کو آواز میں آ رہی ہے؟ سمجھتا ہوں۔ جی جی آ رہی ہے آپ کی۔
تو میں ابھی ہلو ایڈوائزر پولیٹیکل ایڈوائزر پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کے میرے ساتھ موجود تھے، جی جی تو میں ان سے بات کر رہا تھا، وہ تو جی بہت جی مطمئن ہے اپنی حکومت کی کارکردگی سے. آپ کتنے مطمئن ہیں اس حکومت کی کارکردگی سے؟ جی شاہد صاحب، سب سے پہلے میری طرف سے پینل میں تمام موجود دوستوں کو، سننے والے احباب کو السلام علیکم. گزارش یہ ہے کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ میں اگر ضلع جہلم ویلی کی بات کر لوں تو سری نگر کشمیر گیٹ وے ہے. یہ ضلع انتہائی عام ضلع ہے، ریاستی وزیر اعظم کا آبائی حلقہ بھی ہے. اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کارکردگی اگر نالی ٹوٹی یا ان چیزوں سے کارکردگی گنائی جائے تو میرا خیال ہے یہ کارکردگی شاید عوام اس کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، اور عوامی توقعات پہ یہ پورا نہیں اترتے. بدترین مایوسی ہے. کوئی میگا پروجیکٹ، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے. ہلو، کوئی میگا پروجیکٹ ایسا نہیں ہے، جی کوئی میگا پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جو عوام کی بھلائی کے لیے شروع کیا گیا ہو یا عوام کو اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوا ہو. تو میں تو بھائی کی پہلے ایڈوائزر ہمارے محترم، ان کی میں بات سن تو نہیں سکا، لیکن آپ یقین مانیں کہ جس طرف بھی دیکھو حکومت تو کہنے کو ہے بھی. میں موجودہ حکومت کی بات ہی نہیں کروں گا، ساری حکومتیں جہاں تک ہم نے دیکھی ہیں، اور اس وقت موجودہ حکومت کی اگر آپ بات کریں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ میگا پروجیکٹ نہیں ہے. مسائل عوام کے وہیں پہ ہیں. اگر آپ ڈسٹرکٹ جہلم ویلی کو دیکھ لیں تو یونیورسٹی ہماری ایک تھی، اس یونیورسٹی میں مسائل کے بہت بڑے انبار ہیں. ابھی تک مکانیت ہی نہیں ہوئی. مطلب بچوں کو کوئی ایسا پلیٹ فارم، ایسی عمارت مہیا نہیں ہے جس پہ وہ بیٹھ کے پڑھ سکیں. ٹیچنگ سٹاف جو ہے اس کی کمی ہے، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ آپ کے سامنے ہے. نیٹ آپ دیکھ لیں کہ 4G کا ہم پیسے دے رہے ہیں اور 2G بھی نہیں سن پا رہے، اور بار بار کنیکٹنگ کے مسائل ہیں. تو یہ ساری چیزیں گنوانے کو تو حکمران جو مرضی گنوا لیں، کرتے بھی ہیں، لیکن گراؤنڈ لیول پہ عوام کو کیا پہنچا، اس میں میرا خیال ہے جس طرف بھی آپ دیکھیں تو ہر طرف ایک شور ہی ہے، کوئی چیز ڈیلیور نہیں ہوئی. تو میں نے آپ کو گنوایا سڑکوں کا حال. اگر آپ دیکھ لیں تو اسی ویلی کا دیکھ لیں تو سودن گلی آپ کراس کریں گے اگر باغ کی طرف تو سودن گلی سے باغ جاتے ہوئے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کسی MLA کے یا کسی ڈسٹرکٹ میں انٹر ہوئے، اور جیسے ہی سودن گلی آپ کراس کرتے ہو مظفر آباد کی طرف تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہی 70 سالہ پرانا دور چل رہا ہے. اور اس کے بعد تعلیم کا میں نے آپ کو بتایا کہ یونیورسٹیوں کا کیا حال ہے. اسکولوں کی عمارتیں ابھی تک ویسی کی ویسی پڑی ہیں، بچے باہر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو یہ بنیادی سٹرکچر ہے ہماری ریاست میں. اگر ہم بنیادی طور پہ دیکھیں تو کوئی ہمارے پاس جابز کریٹ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے گورنمنٹ ملازمین کے. جو گورنمنٹ ملازمین رکھ لے تو وہ بیچارے تو گزارا کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ 95% لوگ جو ہیں ان کی جاب کے لیے حکومت نے کبھی کوئی نہیں سوچا. ریاست میں ایک اپرچونٹی بنتی تھی کہ سیاحت پہ کام کیا جاتا. بہت خوبصورت ایریاز ہیں ہمارے پاس اور کم لاگت سے یہ بہت اعلیٰ پروجیکٹس بن سکتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا. آپ اگر زلزال جھیل کی طرف دیکھ لیں تو اس کے سائیڈوں پہ اگر ایک چھوٹی سی رنگ روڈ ہی بنا لی جاتی تو اس سے بے شمار لوگ مستفید ہوتے، وہاں پہ مچھلی کا شکار کرتے، ٹورسٹ آتے اور لوگوں کا روزگار لگتا. یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ والی چیزیں نہیں ہیں، لیکن چونکہ عوام کے مسائل حل کرنا حکومت کی ترجیح میں شامل نہیں، تو جب ترجیح میں شامل نہیں ہوگا 95% لوگوں کو آپ کیا جابز دے رہے ہیں. تعلیمی نظام ہمارا وہی ہے، 2% یا 3% ریاستی سٹرکچر میں لوگ آتے ہیں
اور 97% کے لیے ہمارے پاس کتنے ادارے ہیں جو انہیں میٹرک کے بعد، میٹرک تک تو شعوری طور پہ چلے ہمارا نظام تعلیم ہم مان لیتے ہیں، اس کے بعد کتنے یہاں پہ ٹیکنیکل کالجز ہیں، کتنے لوگوں کو ہماری ریاست ٹریننگ دے رہی ہے تاکہ وہ 20 سال کی عمر کو ہو کے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے کے پھرتے پھریں، وہ گاڑیاں چلائیں بجائے اس کے باہر کے ممالک میں چلے جائیں۔ یہ ریاست کی سوچ ہے، اس سے تعلیمی نظام کیسا کرنا ہے۔ ہماری ریاست میں جو حالات ہیں ہم سے بہت زیادہ ہمارے حکمران سمجھتے ہیں، لیکن میرے حساب سے شاید پرائرٹی عوام کی جو سہولیات ہیں جو عوام کو چاہیے وہ ان کی پرائرٹی میں نہیں ہے۔ اگر ہم کشمیر کی بات کر لیں تو دیکھ لیں 70 سال میں کشمیر کاز کے لیے ہماری حکومت آزاد کشمیر کوئی بھی ہو، اس نے کون سا ایسا قدم کیا ہے کہ ہم اپنے اس ٹارگٹ کے قریب پہنچے ہوں؟ ایک اقدام بھی ایسا نہیں ہے۔ اور اگر ریاست کے جو لوگ یہاں کے باشندے ہیں ان کے مسائل دیکھیں تو انبار ہیں، بس صرف اجاز وعدہ میں آپ کیا کی طرف 5 سے سال آتا ہوں، صرف اور صرف۔ اعجاز میں آتا ہوں آپ کی طرف بھی، میں مختار گیلانی صاحب سے ایک اور کوشچن کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مختار گیلانی صاحب ہے وہاں پہ ووٹ دے کے پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کو قائد اعوان منتخب کروا چکے تھے، 5 سال گزر گئے، آج تک مختار گیلانی صاحب کی جو یونیورسٹی تھی وہاں پہ کلاسز لینے کے لیے بچوں کے پاس بلڈنگ نہیں ہے، بچے باہر کھڑے ہوتے ہیں، باہر کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں، کالجز کے بچے فارغ ہوتے ہیں، پھر یونیورسٹی کے بچے جا کے کلاس لیتے ہیں۔ اگر روڈوں کی آپ حالت دیکھیں تو وہاں پہ جو بھی روڈیں ہیں، جو سب سے امپارٹنٹ روڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کو جاتی ہے، اس روڈ کی حالت یہ ہے کہ وہ انتہائی خستہ حالت ہے اس کی۔ اس کے بعد چھیلوں کی جو روڈ ہے جو 47 سال سے لوگ انتظار کرتے ہیں، اس روڈ کا کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد باقی جتنی بھی وہاں پہ چھوٹی چھوٹی روڈیں ہیں، جو آپ جو شاہراہ سری نگر ہے اس کو دیکھیں، اس پہ کام نہیں ہو سکا، کسی بھی روڈ پہ نہیں ہو سکا۔ لیکن آپ ووٹ تو کرتے ہیں، ووٹ ہمیشہ آپ دیتے ہیں، آپ تو گدی نشین بھی ہیں، آپ گدی نشین ہونے کے باوجود آپ وہاں پہ اپنے حلقے میں ایک کام بھی نہیں کروا سکے۔ ایون کہ جو فاروق احمد صاحب کا جو آبائی جہاں سے وہ ووٹ لیتے ہیں، جو آبائی پولنگ اسٹیشن ہے، وہاں پہ جو اسکول ہے وہ اسکول کی بلڈنگ آج تک اسی طرح ہے۔ اس کے بعد اٹکل ڈسٹرکٹ کی جو سٹی کی جو ہائی اسکول ہے اس کی بلڈنگ اسی طرح ہے، ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے، گدی نشین ہے آپ۔ لیکن آپ کی آواز کہاں تک پہنچ پائی ہے؟ آپ کی آواز کہاں تک آپ نے اٹھائی ہے اور کہاں تک پہنچ پائی ہے؟ مختار گیلانی صاحب سے شاید میرا رابطہ منقطع ہو چکا ہے، ان کو میری آواز نہیں آ رہی۔ اعجاز آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ اعجاز، پونچھ میں کتنے آپ پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر سے یا نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے اس سے، اس کی کارکردگی سے آپ جی کتنے مطمئن؟ جناب، گزارش یہ ہے کہ گزشتہ الیکشن میں کچھ اندازہ تھا اور امید بھی تھی کہ اگر اس حلقے سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب بن جاتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے شاید ہمارے یہ چھوٹے موٹے مسائل جو ہے بولیں بولیں گیلانی صاحب بولیں۔ اعجاز گیلانی صاحب کو آواز کا پھر شاید ایشو ہے، اعجاز آپ بولیں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا تعلق راولہ کوٹ سے اور راولہ کوٹ سے آگے 3 کلومیٹر فاصلے پر یونین کونسل سنگولا سے، تو راولہ کوٹ سے سنگولا کو جانے کے لیے 2 مین شاہراہیں ہیں۔ جی سر، جو آواز آ رہی ہے؟ ایک چترا، آواز آ رہی ہے سر؟ آپ کیا مجھے سن رہے ہیں؟ جی جی جی، آواز آپ دونوں کی آ رہی شاید ہے، صاحب مختار گیلانی صاحب آپ کی بھی آتی ہے، اعجاز آپ کی بھی آ رہی ہے۔ تو مختار صاحب نے بات کرنی یا میں نے کرنی ہے، کلیئر کر دینا۔ بولیں اعجاز آپ بولیں، کیونکہ مختار صاحب تک میری آواز بہت دیر سے پہنچتی ہے، انٹرنیٹ کا ایشو ہے، ہم ظفر آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو۔ اچھا، تو یہ ہے کہ راولہ کوٹ سے سنگولا کی طرف ایک چترا ٹوپی کی طرف لوور سنگولا سے گزرتی ہے اور ایک اپر سنگولا سے گزرتی ہے۔ تو یہ سردار عبد القیوم خان یا سردار جنرل حیات خان صاحب کے دور حکومت میں یہ روڈیں بنی تھی، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک کسی بھی حکومت کی صحیح توجہ اس روڈ کے اوپر کہا گیا کہ ہمیں کارپیٹس کا کام کیا، روڈوں کے اوپر کام کیا گیا، تو
تو یہ میں آپ کو 2 روڈیں دکھاتا ہوں کہ یہ 2 روڈیں اسی طرح گدھا گاڑی ان کے اوپر نہیں چلتی آج، یعنی اس کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ ووٹ بینک بڑھانے کے لیے اس حکومت نے یہ کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی راستے، گیل ٹائپ راستہ دیے جس کو سڑک کہتے، کسی کو ½ کلومیٹر دیا، کسی کو کلومیٹر دیا، کسی کو اس سے کم دیا۔ تو یہ کام میرے گاؤں کے اندر ہوئے، اور ایک بھی سکول زلزلے کے اندر جو ہمارا گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول متاثر ہوا تھا تو وہ کسی کا بھی توجہ کا مرکز نہیں بنا، اور اس حکومت نے بھی اس کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ضمنی الیکشن تھے تو راجہ فاروق قدر صاحب جو وزیر اعظم آزاد کشمیر، وہ حلقہ 3 کے انتخاب، ضمنی انتخاب کے اندر انہوں نے خود شرکت کی تھی، اور یہی کہا تھا کہ حلقہ 3 کا MLA اگر میرا یہاں کا کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے تو وہ رہے گا، اگر وہ ہار جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کا MLA میں خود ہوں گا، یعنی وزیر اعظم بھی ہوں گا، اس کے بعد MLA بھی ہوں گا، تو آپ کے جو معاملات ہوں گے تو اس کو میں خود دیکھوں گا۔ تو میرا ایک سکول بھی اس وقت اپ گریڈ نہیں ہوا ہے، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں بہت ساری جگہوں سے سکول اپ گریڈ ہوئے، لیکن ہمارا پرائمری تھا وہ پرائمری تھا ہے، مڈل تھا مڈل ہی ہے، ہائر سیکنڈری تھا ادھر ہی ہے، کالج تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں۔ تو اس کے بعد جو ہماری جو پنچ کے اندر روڈ راولپنڈی سے آتی ہے، پتن پل کے اوپر ہمیشہ وہاں پر یعنی ہمیں مسائل سے 2-4 ہونا پڑتا ہے، کہیں کہیں دنوں تک، کہیں کہیں لمبی لمبی تاریں جو ہے وہ قطاریں لگی ہوتی ہیں، تو یہ نہیں راستہ نہیں ہوتا، تو وہ روڈ ہماری جو مین شاہراہ کی روڈ ہے۔ اعجاز آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انفراسٹرکچر سے مطمئن نہیں ہے، باقی ساری کارکردگی ٹھیک ہے گورنمنٹ کی؟ نہیں، میں صرف یہ بتا اسی حوالے سے آ رہا ہوں، میں اگلی پر پہنچ جاتا ہوں، یعنی میں مطمئن نہیں ہوں۔ دوسری جانب آپ دیکھیں تو ایک ہی ان کا نعرہ ہے کہ ہم نے NTS کرایا۔ پولیس کی بھرتی ہر سال ہوتی تھی یا دوسرے سال لازمی ہوتی تھی، اس دفعہ شاہد صاحب گیلانی صاحب کو ٹائم دیں، ان کے انٹرنیٹ کے مسائل ہیں۔ اور اس دفعہ گیلانی انہوں نے 5 میں سال گیلانی کے بعد صاحب تک میری پولیس چونکہ کی آواز بھرتی بہت کی تیز ہے۔ ہے، گیلانی صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ شاید اب پولیس کی بھرتی 5 سال کے بعد ہوئی ہے، اور یہ اعجاز میں آتا ہوں، اعجاز میں 1 منٹ میں گیلانی صاحب کو چیک کر لوں، ان کے پاس انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے۔ گیلانی صاحب جی اعجاز بولیں، گیلانی صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے پھر کیا دوبارہ۔ صاحب اس کے علاوہ پولیس بھرتی جو ہے نا ہر 2 سال کے بعد ہوا کرتی تھی، لیکن 2015 سے لے کر 2021 میں ابھی بھرتی ہوئی ہے کچھ لوگوں کی، تو اس اعتبار سے آپ نے نوجوانوں کو ملازمتیں نہیں دی ہے، تو وہ در بدر کی ٹھوکریں جا کے فارم کے اندر جو ہے وہ مختلف چھوٹے چھوٹے کام کرتے، تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ان کو جو کہ روزگار آپ نے دیا نہیں ہے تو وہ بیچارے باہر چلے گئے، اور کورونا متاثرین کی وجہ سے کئی لوگ تو آپ خود جو ہے چونکہ باہر ہیں، آپ دیکھتے ہیں کتنی مشکل دور کے اندر سے گزر رہے ہیں۔ تیسرا جو ہمارا اہم ایشو تھا کشمیر کے حوالے سے، جس کی بنیاد پر یہ آزاد کشمیر جس کو ہم اور آپ بیس کیمپ کہتے ہیں، اس بیس کیمپ کے اندر رہتے ہوئے راجہ فاروق قدر صاحب یعنی وزیر اعظم آزاد کشمیر اس بیس کیمپ کے کمانڈر ان چیف نے حق ادا نہیں کیا۔ ایک طرف آپ دیکھیں اسلام آباد کے اندر آپ روتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میری سری نگر کی بیٹیاں صبح اٹھ کے کہتی ہیں کہ پاکستان کی فوج آئی کہ نہیں آئی، دوسرے ہی لمحے اسی وزیر اعظم کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے کسی بچی کے ساتھ، اس کے ساتھ گستاخانہ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے، اور اس طرح ٹیلی فونک کالز ریکارڈ آتی ہیں۔ تو یعنی آپ کا ایک وزیر اعظم ایک طرف دکھ بھری داستان سناتا ہے، دوسری طرف اسی دکھ کے اندر شریک ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں ان کے اخلاقی طور پر بھی یقیناً ہم ان کے سے مطمئن نہیں ہیں کہ آپ نے اخلاقی جو مظاہرہ کرنا تھا اخلاق کا، تو اس میں بھی آپ نے گھری ہوئی مظاہرہ یعنی کیا ہے۔ تو ہم تو اعجاز میں چیک کسی بھی کرتا ہوں، اعتبار سے آزاد اعجاز کشمیر وزیر اعظم اعجاز یا نون اعجاز لیگ اعجاز میں چیک مطمئن کرتا نہیں ہوں ہے سر۔ مختار گیلانی صاحب کو اگر آواز میری آ جائے۔ مختار صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ مختار جی اگر جی ان کو جی جی مجھے آواز آ رہی ہے۔ مختار صاحب آپ کو میری آواز جی دیر سے جاتی ہے، آپ کے پاس جی مجھے جی آ پتا ہے، رہی ہے، لیکن میں نے آپ کے پاس کوشچن چھوڑا تھا، آ رہی ہے، آواز یونیورسٹی آ آپ رہی ہے۔ کے پاس نہیں، اسکول آپ کے پاس نہیں، روڈ آپ کے ہلو پاس نہیں، اس کے باوجود آپ ووٹ بھی دیتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، آپ گدی ہلو نشین بھی ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ ہلو ہلو
हेलो जी जी, मुझे आवाज आ रही है। तो शायद साहब चूंकि बात हजूर, इसी उम्मीद से ये हमारी महरूमियाँ ख़त्म हो जाएं। राजा फारूक हैदर साहब को गुज़श्ता इलेक्शन में बड़े भरपूर तरीके से हमने सपोर्ट किया और वो वजीर आज़म बन गए। जब कोई बादशाह बन जाता है तो फिर उसे बहुत कम बादशाह हैं जिन्हें रियाया का ख्याल होता है। वो दिन कि यहाँ हमारे पास उन्होंने इज्जत अफजाई की, तशरीफ लाए इलेक्शन के दौरान, हर जगह पे वो जाते हैं इलेक्शन लड़ने वाले लोग। उसके बाद आज तक राजा फारूक हैदर साहब का ना ही कहीं सामना हुआ है और ना ही उन्होंने तकलीफ गवारा की है। मेरा ताल्लुक छैला गांव के साथ मुंसलिक हमारा गांव इकट्ठा ही है। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर रोड अगर कोई बादशाह वक्त दे दे तो वो नस्लों तक लोगों को मोहताज समझता है कि उसने जेब से दी है। मसला ये है कि किसी को आवाज आ रही है तो वो उसे अपनी जागीर समझ के फिर आगे के लिए राब्ता मुख्तार गिलानी साहब के साथ दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया है हमारा। मुख्तार साहब चूंकि कह रहे थे कि 1 किलोमीटर अगर रोड कोई दे दे तो वो उसको अपना एहसान समझता है। क्या कहते हैं आप अजीम, आप क्या कहते हैं, आप कितने मुतमईन है गवर्नमेंट की कारकर्दगी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद भाई बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आज हमारे जेलम वैली का प्रोग्राम था, तमाम हमारे पैनलिस्ट जो है आपके साथ जेलम वैली से बात करने के लिए तैयार थे। सबसे पहले आप इंटरनेट के ऊपर बात कर लें कि देखें आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट की क्या कंडीशन है। 4G या जिसे आप विंगल कहेंगे उसके होने के बावजूद, जैसे आप मुख्तार गिलानी साहब से बात कर रहे हैं, अजीम अजीम नबील अजीम एक मिनट, मुझे नबील अब्बासी ने ज्वाइन किया है, हो सकता है अब नबील अंजम अब्बासी को मेरी आवाज आए। नबील नबील अस्सलाम वालेकुम। नबील आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद साहब जी। नबील से राब्ता दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया हमारा। आरिफ साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बिम्बर में आप कितने मुतमईन हैं इस हुकूमत की कारकर्दगी से? बिल्कुल जीरो। क्यों 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 आप गैर मुतमईन है, क्यों मुतमईन नहीं है आप? इसलिए कि कोई काम नहीं हुए हैं, जो भी काम हुए हैं जस्ट पेपर वर्क पे हुए और ग्राउंड रियलिटी पे नथिंग। आपके बिम्बर में आपकी स्पेशली जो आपका हल्का है, जो आपकी आपकी समानी तहसील है, वहां पे कुछ भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, वो भी राजा मकसूद साहब ने जो है ना ये गवर्नमेंट से फंड्स लेके जो है ना वो कुछ काम करवाए हैं उन्होंने। कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो पे खड़ा तहसील समानी। लेकिन जो वहाँ के जो जो MLA हैं, जो MNA हैं, चौधरी अली शान साहब जो जो मिनिस्टर हैं, जो जाके वहाँ मिनिस्ट्री में जहाँ पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनके वसासत से कोई काम नहीं हुए हैं। शायद उनको फंड रेजिंग नहीं हुई है या क्या वजह हो सकती है। जो मेन रोड थी जो मेन रोड थी बिम्बर से समानी, ये बंडाला क्रास से दोनों इतराफ में, बंडाला की तरफ भी समानी की तरफ भी, उस पे कुछ मरम्मत के काम जो राजा मकसूद साहब ने करवाए हैं। लेकिन जो बंडाला से क्रास से जो रोड जाती है ना आपकी कोटली वाली साइड पे, उसको तो कहते हैं कि वो तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, उस पर तो काम की बहुत अशद जरूरत है। खत्म क्या हो चुकी है कि पिछले दिनों आपको एक साहब बता रहे थे कि वहां पे तो वो खोते गोड़ू और जो है वो बड़ी मुश्किल से जानवर भी जो है ना वो जा रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा ब्रिज भी आता है, शायद वो भी बनवाया तो गया था लेकिन वो भी शायद ब्रेक हो चुका है। और बाकी रोड की भी बड़ी खस्ता हाली है, हालांकि वो रोड बहुत जरूरी है, इसलिए कि वो 3 इजला को जो है ना वो कांटेक्ट करती है, क्रॉस करती है, यानी बिम्बर जिले को भी, कोटली को भी और मीर को भी। वो जो पीर गली वाला जो पॉइंट है वहां से ये तीनों रोड्स निकलती हैं, उस रोड का होना बहुत जरूरी है। तो उसके बावजूद जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर ने या नून लीग की गवर्नमेंट ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। मेरे ख्याल में टेंडर वगैरह होते रहते हैं, कागजी कार्रवाई होती रहती है, लेकिन अमली तौर पे कोई इकदाम नहीं किए गए।
اور دوسرا یہ جو کشمیر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا اس میں رہ کے ہم جو آزاد کشمیر ہے اس کو دوسرے کشمیر کو بھی آزاد کرائیں گے، تو اس آزادی پہ کتنا کام ہوا ہے؟ شاہد بھائی کام کیا ہونا ہے، یہ ریلیاں، یہ جو ہے نا وہ ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بریجز پہ کھڑے ہو جانا، یہ نہیں ہے. یہ پچھلے 74 سال سے ہو رہا ہے. یہ اس سے ہٹ کے ہمیں جو ہے یہ یونائٹ ہونا پڑے گا، سبھی گروپس کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا پڑے گا اور ایک آواز بننا پڑے گا، تب جا کے اس کشمیر کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. ابھی تو ہمارے اندرونی مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ آپ ڈیلی آپ جو ہے نا آپ کے سامنے لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے مسائل بہت زیادہ ہیں، اس سے ہم نکلیں گے تو ہم دوسروں کو بھی آزاد کروائیں گے نا. عظیم آپ بتا رہے تھے کہ آپ ظفر آباد میں کتنے مطمئن ہیں گورنمنٹ سے؟ جی میں پہلے جیسے آپ سے بات کر چکا تھا کہ نبیل انجم عباسی صاحب، راجہ اسد نشاد صاحب، مختار گیلانی صاحب، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ گفتگو کرنی تھی. انٹرنیٹ کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں، دنیا آج 5G چلا رہی ہے، ہمارے پاس ابھی تک 2G کی سروس اویلیبل نہیں ہے، لیکن ہم سے جو پیکجز کے پیسے لیے جاتے ہیں وہ 4G کے لیے جاتے ہیں. اسی طرح آپ سکول کی طرف جائیں، جب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم آن لائن یونیورسٹیز کی کلاسیں لگائیں گے، تو انٹرنیٹ کی یہ کنڈیشن ہے جہاں سے مختار گیلانی صاحب یا دوسرا کوئی بھی صاحب بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا ہے، وہاں آپ انٹرنیٹ کی جو سروس کو دیکھتے ہوئے آن لائن کیسے کلاسز لگائیں گے. اسی طرح ضلع جہلم ویلی کے اندر اگر دیکھا جائے، جس حلقے سے میرا اور مختار گیلانی صاحب کا یا نبیل انجم عباسی صاحب کا تعلق تھا، اسی ضلع سے بدقسمتی سے راجہ فاروق حیدر صاحب ابھی پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہاں تعمیر و ترقی کے حوالے سے دیکھا جائے، روڈز کی جو حالت ہے وہ موت کے کنویں کا منظر پیش کر رہی ہیں. آپ چکال روڈ کو دیکھ لیں، آپ نین سکھ روڈ کو دیکھ لیں، آپ جو چھیلا میں 1 کلومیٹر روڈ دی گئی تھی اس کو دیکھ لیں، آپ بنی حافظ کی روڈ کو دیکھ لیں. عظیم یہ صرف بانی حافظ یا چھیلا کی روڈ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو بمبر میں عارف صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کی روڈ کا مسئلہ بھی ہے، یہ اعجاز بتا رہے ہیں کہ ان کی روڈ کا مسئلہ بھی ہے. اور بلکہ یہ جو میرا آبائی علاقہ ہے وہاں پہ اگر آپ روڈ کی حالت دیکھ لیں تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ شاید روڈ بھائی جو میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم عرصہ 45 سال 40 سال سے انتظار کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کا MLA پرائم منسٹر بنے گا، جو ہماری سابقہ محرومیاں وہ دور ہوں گی. وہ محرومیاں دور ہونے کے بجائے ہمارے ہاں زیادہ اندھیروں نے گیلانی ڈیرے صاحب، ڈالے ہیں. جیسے ہی آپ کو اگر میری آواز پہنچے گی تو جو کوشچن میں نے آپ کے پاس چھوڑا تھا تو آپ پلیز اس پہ بولنا شروع کر دیجئے. شاہد صاحب. جی اعجاز شاہد 1 صاحب. منٹ. جی اعجاز، میں اگر مختار گیلانی صاحب تک آواز پہنچ رہی ہے شاید وہ ہو سکتا بولیں، آپ بولیں پلیز. اعجاز بولیں آپ. نہیں میں تو بات مطلب تھوڑی سی بات کر کے تو ختم کروں گا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں بیس کلپ کے بنیادی وجوہات کو تو دیکھیں کہ یہ کشمیر یہ خطہ جس کی راہ پر میں باسی ہے تو اس کو حاصل کس لیے کیا گیا تھا. تو اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں، ہم اس حکومت سے ہی شکوا نہیں کرتے بلکہ سابقہ جتنی بھی حکومتیں ہیں انہوں نے کون سی کارکردگی دکھائی ہے اس کشمیر کی آزادی کے لیے، جو ہمارا نقطہ تھا اس کے اوپر انہوں نے کیا کام کیے. اور اس وقت جو حکومت بنی ہے نون لیگ کی، تو اس کے اندر تو کشمیر کو تو بالکل ختم کر دیا، ہم سے کاٹ کر تو الگ کر دیا گیا. تو گورنمنٹ سطح پر، سرکاری سطح کے اوپر انہوں نے کتنے بڑے پروٹیکٹس کیے، انہوں نے کتنے بڑے مظاہرے کیے. آپ دیکھیں کہ اسکول کے ٹیچر کو، ابھی پرائم منسٹر کے جو ایڈوائزر تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم اسکول کے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس گورنمنٹ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اسکول کے ٹیچر کو یہ مانتے ہیں. روڈ کے اوپر ہم جب اس بنیاد پر احتجاج کرتے ہیں کہ ہماری تعمیر ترقی نہیں ہوتی، تو راولہ کوٹ کچہری کے اندر ہمارے بزرگوں کو لہو لان کر دیا جاتا ہے، ان کے سروں کو توڑا جاتا ہے. تو پھر ہم کس جگہ پر کہیں کہ ان کی کارکردگی بہتر تھی؟ یا مزید جو آنے والے دنوں کے اندر ان کی حکومت آئے گی تو یہ ہمارے لیے کچھ بہتر کر پائیں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سابقہ حکمرانوں کی طرح اس حکومت نے بھی آزاد کشمیر کے 40 لاکھ لوگوں کو یعنی مایوس کیا دونوں طرف سے. ایک تو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جتنا فنڈ دیا گیا وہ لوگوں پر نہیں لگایا گیا. کشمیر کی آزادی کے لیے ان کے عملی طور پر کوئی جدوجہد مجھے نظر تو نہیں آئی ہے. میرا گولا آج بھی
دیکھیں ٹرانسفارم جلے ہوئے, میرا گاؤں کا جو ٹرانسفارم تھا ایک چھوٹا سا, یعنی 158 گھر, 158 گھروں کے اندر ہر گھر کے اندر 4 افراد اگر رہتے تو اس کو آپ کیلکولیٹ کریں تو کہاں پر پہنچتے. تو ایک ہفتے سے وہاں پر بجلی موجود نہیں ہے. تو جو حکومت ہمیں ٹرانسفارم نہیں دے سکتی, بجلی نہیں دے سکتی, تو ہم اس سے کیا امید رکھتے ہیں؟ آپ راولا کوٹ کی بات کر رہے ہیں, مظفر آباد میں جیلم میں بھی ٹرانسفارم نہیں ہے, وہاں پہ بھی ٹرانسفارم کا مسئلہ ہے. نویر عباسی کو انٹرنیٹ اور بجلی کا مسئلہ ہمیں جوائن نہیں کر سکتا. مختار گیلانی صاحب سے ہم بات کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. مختار صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے میری تو آپ پلیز بولنا شروع کر دیں. آپ مختار صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے جی. تو راولا کوٹ بھی تو کشمیر کا ہی حصہ ہے. مختار صاحب چونکہ مظفر آباد میں ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ مظفر آباد میں چونکہ پرائم منسٹر کے ایریے سے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کا انٹرنیٹ چلتا ہو, لیکن ان کا انٹرنیٹ بھی نہیں چلتا. عارف بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھیمر میں بھی کچھ نہیں ہوا, راولا کوٹ میں بھی کچھ نہیں ہوا, مظفر آباد میں بھی نہیں ہوا, جیلم میں بھی نہیں ہوا, ہٹیا بالا میں بھی نہیں ہوا, لیکن ہوا کہاں پہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. پولیٹیکل ایڈوائزر ابھی میرے ساتھ موجود تھے پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے. شاہد بھائی کچھ بھی نہیں ہوا, بتایا نا میں نے آپ کو, یہ جسٹ پیپر ورکس ہیں اور گراؤنڈ ریالٹی پہ یہ کچھ بھی نہیں ہوا. جتنے پروجیکٹس ہیں یا شروع کر دیے گئے ہیں اس پہ جو انویسٹمنٹ تھی, آپ سب لوگوں کی انفارمیشن کے لیے 7 ارب اور 74 کروڑ روپیہ ان کو جو ہے نا یہ فنڈز ملے تھے گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے. اگر آپ یہ ان فنڈز کو یہ صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرتے تو یہ آپ کے چینل کے اوپر یہ جتنے لوگ شکایات کر رہے ہیں شاید یہ گورنمنٹ کی فیور میں بات کرتے. تو ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. ہمیں ابھی کنکلوژن کی طرف آنا ہے کہ آپ یہ جو روز پروگرام کرتے ہیں اس کا کنکلوژن کیا ہے کہ بالکل 0% ان کی جو ہے نا وہ کارکردگی ہے گورنمنٹ کی جو ہے. یہ دیکھیں گے اپنے کام چھوڑ کے, اپنے عوام کے کام چھوڑ کے, ہم سب کچھ چھوڑ کے یہ ریلوے میں جو ہے نا وہ لاہور میں پہنچ جاتے ہیں وزیر اعظم صاحب. اور کشمیر کاز کے لیے انہوں نے ایک دفعہ بھی جو ہے نا وہ گلگت بلتستان کا جو ہے وہ وزٹ نہیں کیا. تو عارف بھائی پروگرام ہمارے ٹائم ابھی ختم ہونے والا ہے, لیکن آپ آخری 1 منٹ میں مجھے یہ بتائیں کہ کرنا کیا چاہیے؟ آپ مطمئن نہیں ہے تو کرنا کیا چاہیے؟ شاید بھائی کرنا یہ چاہیے کہ لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وہ آنے والے انتخابات میں نیک چہروں کو لے کے آنا چاہیے تاکہ جو ان کے کام کر سکے, جو صحیح طریقے سے ایمانداری سے ملک کی تعمیر و ترقی کا کام کریں اور غریبوں کی آواز بنے, تب جا کے بہتری آئے گی. ادروائز تو یہ پیپر ورک تو پچھلے 74 سال سے جو ہے نا یہ بھرے جا رہے ہیں, فارم بھرے جا رہے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹی پہ لوگ اسی طرح جو ہے نا وہ ذلت امیز زندگی گزار رہے ہیں. اجاز آپ کیا کہتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں سر, آخری لفظ جو میرا وہ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اپنے حلقے کے اندر اس MLA کا انتخاب کریں جو آپ فی الفاقے دیکھ رہے کہ ہمارے حلقے کی جا کے مظفر آباد کے اندر صحیح معنوں میں نمائندگی کرے گا. اور ہم پاکستان حکومت سے اس آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہیں گے کہ خدا کے لیے آزاد کشمیر کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں, اس کے اندر آپ اپنا کردار ادا نہ کریں, اپنے من پسند لوگوں کو مظفر آباد کے اندر نہ بٹائیں, بلکہ جو لوگ خود انتخاب کرتے ہیں ان کو بھیج دیں, ان کو جانے دیں. اور پھر علاقے کے لوگوں سے یہ میری گزارش ہے کہ آپ اپنے حلقے کے اندر دیکھیں کہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کے حقوق کی ترجمانی, آپ کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں, جو آپ کے صحیح معنوں میں ترجمانی کر پاتے ہیں. ہم یہی اور پاکستان سے یہ گزارش کرتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے حالوں پر رحم کیجئے, ہم پر رحم کریں, ہم پر رحم کریں. اور اس کشمیر کی آزادی کے لیے فی الواقعی کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ جن کو آپ نے بڑی بڑی صندوقوں کے اندر رکھا ہوا ہے ان کو نکالے, تیل سے لگائیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہماری پشت پہ کوئی کھڑا ہے. جی عظیم آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تھوڑا ٹائم آپ سے زیادہ لوں گا شاید بھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ڈسٹرکٹ سے میں تعلق رکھتا ہوں اس وقت اس ڈسٹرکٹ سے پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے. آپ انٹرنیٹ کی سہولیات ہمارے ہاں کیسی میسر ہے آپ نے دیکھ لی ہے. بجلی کے حوالے سے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں بجلی 16 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. جب اذان کا وقت ہوتا ہے بجلی بالکل نہیں ہوتی ہے یا اس وقت منقطع کر دی جاتی ہے. فجر کے وقت اذان سے کچھ ٹائم پہلے بجلی چلی جاتی ہے اور جب لوگ اپنے آفس کی طرف جاتے ہیں اس وقت بجلی آتی ہے.
یہ ایک انتہائی غیر مناسب سسٹم کی بجلی کا ترسیل ہے، جبکہ ضلع جہلم ویلی کے اندر ہائیڈرو الیکٹرک کے 3 پروجیکٹس جو ابھی فعال ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود ضلع جہلم ویلی کے اندر بجلی کی حالت انتہائی خستہ حال ہے۔ اور اسی طرح تعلیم کے اوپر دیکھا جائے، ضلع جہلم ویلی کا جو سب سے بڑا اسکول تھا، سب سے پرانا اسکول تھا، جس کے اسکول سے پڑھ کے صاحبزادہ اسحاق ظفر صاحب اور ان کے فرزند ابھی اشفاق ظفر صاحب اسمبلی میں جانے والے یا گئے، اس سے پہلے دیوان علی خان صاحب گئے، ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل اسی اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں، اس کی بلڈنگ زلزلے کے اندر تباہ ہوئی تھی، ابھی تک وہ تعمیر نہیں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اگر 3 گورنمنٹ سے گزر چکی ہیں زلزلے کے بعد، ہمارے حلقے سے پرائم منسٹر جو ابھی فاروق حیدر صاحب ہیں، MLA وہی منتخب ہوتے رہے، اگر ہمارے ضلع کے اندر، ہمارے حلقے کے اندر کوئی تعمیر و ترقی نہیں ہوئی ہے، اس کے ذمہ دار راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ جو اپوزیشن بیٹھی ہوئی تھی وہ ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا عظیم، آپ میرے ساتھ تھے۔ عارف بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ تھے۔ اعجاز یونس آپ کا شکریہ بہت، آپ میرے ساتھ تھے۔ سید مختار گیلانی تھے میرے ساتھ، ان کا بہت شکریہ، چونکہ مختار گیلانی صاحب سے بات تو ہماری پوری اس طرح سے نہیں ہو سکی، تو اس لیے ان کا بھی بہت شکریہ۔ اس کے بعد پولیٹیکل ایڈوائزر تھے میرے ساتھ پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کے، ان کا بھی بہت شکریہ، چونکہ وہ بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو ان کا بھی بہت شکریہ۔ آپ سارے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، آپ میرے پروگرام میں میرے ساتھ تھے۔ خواتین و حضرات، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام بولیں آزادی کے ساتھ، جس میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ حکومت آزاد کشمیر سے ان کے 5 سال ہونے کو ہیں، تو ان سے کتنے مطمئن ہیں لوگ آزاد کشمیر میں۔ ہم نے بمبر سے عارف بھائی سے بات کی، جہلم سے بات کی، مظفر آباد میں بات کی، ہم نے راولہ کوٹ میں ہم نے بات کی، تو جتنے بھی ہمارے پارٹیسپینٹس تھے وہ سارے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں مطمئن نہیں ہیں، جبکہ ہم پولیٹیکل جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کے، ان سے بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بہت اچھا ڈیلیور کیا ہے، ہم نے بہت اچھا اس دفعہ جو ہمارے 5 سال تھے ہم نے بہت اچھا سسٹم ڈیلیور کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے NTS کیا ہے، ہم نے اس کے بعد انفراسٹرکچر پہ کام کیا ہے، ہم نے ہیلتھ کے ایشوز پہ کام کیا ہے، جو ایمرجنسیز تھی ہاسپٹلس کی ان میں تبدیلیاں لائی ہیں ہم نے، اور بہت سارے کام انہوں نے اور گنے ہیں کہ انہوں نے کیے ہیں۔ انہوں نے آٹے کی جو مہنگائی تھی اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ آٹے کی جو 200 روپے کی جو بڑی ہوئی تھی قیمت، تو وہ بھی انہوں نے ریوائز کر دی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جو چونکہ حمزہ مصطفیٰ راجہ کا پروگرام تھا، وہ آج بیمار تھے تو ان کی وجہ سے یہ پروگرام نہیں کر رہا تھا۔ میرے ساتھ رہنے کا آپ سارے احباب کا بہت بہت شکریہ، اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ کل اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے، کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آپ سارے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔